اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کورس 2 کے آج کی کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں شامل فرمایا۔ اور میں آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اکثر احباب فون کر رہے ہیں اور QC2 کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، بلکہ کچھ نے تو کہا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اس کو اپنے ذہن پر آپ اس طرح سے طاری نہیں کیجئے۔ ابھی ہم شروع کیا نا، 1-2 کلاسز ہوئی ہیں، تو کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو ویسے ہی لگتا ہے شروع میں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو جہاں مشکل لگے، آپ کی مدد کے لیے سب احباب موجود ہیں، ایک اور گروپ بھی بنایا گیا ہے، آپ کو ذاتی طور پر مدد کرنے کے لیے بھی لوگ ہیں۔ اس کے باوجود آپ جیسے ہمیں کہیں گے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی سپیڈ کو کم کر لیا جائے، اگر وقت تھوڑا بڑھا کر آپ کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے وہ کر لیں۔ لیکن پلیز آپ اپنے ذہن کو یہ بتا دیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، تو یہ مجھے کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ شروع کی پریلیمنری پیجز میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، آپ کو ان کو رٹنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اصل مقصد تو ہمارا قرآن کے الفاظ اور ان کا ترجمہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں تھوڑی سی تنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ ہاتھ کو کیسے کریں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، وہ آ جائے گا ہمیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پریشان مت کیجیے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے۔ تو ایک یہ جنرل، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی پچھلی کلاس میں، آج سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو سارے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک کورس نہیں ہے، یہ 4 کورس کی باتیں ہیں، تو پریشان نہیں ہو جانا کہ اتنا کچھ پتہ نہیں ہم نے پڑھنا، نہیں۔ ہم نے فاتحہ پڑھ لی، بقرہ کر رہے ہیں۔ بقرہ، سورہ بقرہ کا جو حصہ ہم پڑھیں گے نا، وہ صرف اتنا سا ہے، چونکہ 5 پیجز پڑھنے ہیں، تو اس میں متقین اور کافرین اور منافقین کا ذکر ہے، قرآن کی دعوت ہے اور قصہ حضرت آدم علیہ السلام، بس یہ بات۔ اگلا کورس انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ آگے بڑھیں گے، اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، اس میں قصہ بنی اسرائیل، اور پھر آپ آگے چلیں گے تو وہ چلتا چلتا بنی اسرائیل کا قصہ وہ بڑی ڈیٹیل میں چلے گا، اگلے پارے تک چلے جائیں گے، تو یہ پارہ پڑھتے پڑھتے آپ پھر قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ تو اس پارہ کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں ہم صرف وہاں تک رہیں گے، اور اس میں سے بھی صرف پہلے 5 صفحات، تو کوئی مشکل نہیں ہے ان صفحات کو پڑھنا، پہلا پاؤ صرف دیکھیں وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 37 ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں۔ مجھے تو اتنا بھی پتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ انہیں زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ تو یاد ہے نا ہم نے کیا کہا تھا آپ کو، کہ یہ ہم 5 ہم نے اس طرح اس صفحات کو بھی، پہلا صفحہ، پھر اگلے 2 صفحات جو اکٹھے نظر آتے ہیں، پھر اگلے 2 صفحات جو اکٹھے نظر آتے ہیں، تو وہ قرآن میں ہمیں پتا ہے کہ کیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اب جو آج ہم شروع کریں گے تو یوں 2 صفحات کو، سورہ بقرہ کو تو ہم نے نہیں، آج کے دن میں تو ہم اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ کا یہ پہلا حصہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اکٹھا کر لیا تھا۔ یہ ساری باتیں بھی رٹنے والی نہیں ہیں، صرف یہ ویسے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کا نزول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ہجرت سے پہلے کی صورتیں مکہ یا اس کے باہر کہیں بھی نازل ہوئی مکی کہلاتی ہیں، بعد کی صورتیں مدینہ یا اس کے باہر کہیں بھی نازل مدنی کہلاتی ہیں۔ اس سورہ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ خاص بات کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ، نائب، اللہ کا نائب جو وہ کیسا ہو، ہم اچھے اور سچے مسلمان کیسے بنے، اور اسی تناظر میں جو کچھ مضامین ہیں، شروع کیسے ہو رہا ہے؟ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقی ڈرنے والوں کے لیے، اور یہ منافقوں اور حق کو جٹلانے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ لہٰذا
ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کتاب سے ہدایت لیں گے۔ اور ہدایت کا یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ بنی اسرائیل کو بھی ہدایت دی گئی، انہوں نے غلطی یہ کی کہ اس کی قدر نہیں کی، اس ہدایت کو جھٹلاتے رہے مسلسل، اللہ نے بڑی مہربانیاں فرمائیں، لیکن وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انسانیت کے امام ہیں اور سچے اور حقیقی مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اب اللہ کے فضل سے یہی ہدایت انبیاء کے عظیم الشان سلسلہ سے چلتی ہوئی نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ہدایت ہم تک پہنچ گئی۔ تو ہمیں بھی اب اچھے سچے صحیح مسلمان، ازل سے پہلے دن سے ہدایت کا یہی سلسلہ تھا، اللہ ایک ہے اور ہر چیز کا وہ خالق اور مالک ہے، اور اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے اور اسی سے ہر چیز مانگی جائے۔ تو یہ ہدایت کے یہی الفاظ آج ہم تک پہنچ گئے ہیں، اسی کی بات مانا جائے۔ سورہ بقرہ کو اگر جنرلی ہم دیکھیں تو یہ سپریڈ اوور ہے پاروں کے اوپر، تو اس کے مضامین شروع کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہم ہدایت، متقین، منافقین اور کافرین والا سلسلہ یہ پڑھتے ہوئے، یعنی یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ والا، اور پھر ہم قصہ آدم علیہ السلام یہ ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس کورس میں آگے یہ سلسلہ چلے گا، اور پھر یہ قصہ بنی اسرائیل اور یہ ساری سلسلے، یہ تو پوری سورہ بقرہ ہے، ہم نے ابھی یہ کور نہیں کرنا، ویسے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ مضامین آپ صرف دیکھتے رہیں، ذہن میں رکھتے رہیں کہ اچھا سورہ بقرہ کیسے جو ہے پروگریس کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس وجہ سے بھی جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو چیزیں آتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سو قصہ آدم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ، وہ مشہور واقعہ، وہ گائے والا اور وہ ساری چیزیں، اور حضرت ابراہیم، اور پھر قبلہ، پھر اس کی تعمیر، پھر وہ روزوں کا، حج کا، نکاح، طلاق، اور یہ سارے احکامات، انفاق، دین اور دعا، اور آپ کو پتہ ہے آخر میں جو دعا آیات مبارکہ ہیں خصوصی، اس حوالے سے یعنی سورہ بقرہ وہاں جا کر اختتام کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ بقرہ انتہائی امپورٹنٹ سورہ مبارکہ ہے، اس کی جو فضائل ہیں اس پر احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں، ٹھیک ہے جی، 2 روشن صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، 2 سائبان ہوں، یعنی سایہ بن کر یہ آ جائیں گی، اور اس روز کی ہولناکی کا اندازہ ہمیں ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے پسینے سے، اس کی ہولناکی اس دن کی وجہ سے کانوں کی لو تک جو ہے اس میں ڈوب جائے گا، تو اس روز اگر سایہ ملے تو کیا ہی خاص بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو مبارک ہو ہم سب کو، ہم آج سے سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، آپ سن رہے ہوں گے، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر قرآن میں اس کے الفاظ کو دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، افعال کو، اسماء کو، تو اللہ کے فضل سے ہمارے گھر قبرستان بننے سے بچ جائیں گے۔ تو تیار ہیں آپ سب اس کام کے لیے؟ بتائیں ذرا۔ تو آپ خود کو پریشان یہ نہیں کہنا کہ جی ہمیں نہیں آتا، اور کتنے فائدے ہیں نا اس کے ساتھ، سیکھ تو ہم رہے ہیں۔ چیٹ باکس میں بتائیں آپ اب کسی کو مشکل تو نہیں لگ رہی نا؟ یہ خود کو دلوائیں، اپنے آپ کو یہ موٹیویشن دیں کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور بہت سے فائدے ہیں، ہمارے گھر قبرستان بننے سے بچیں گے، اس میں برکات پیدا ہوں گی، ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں پر، ہمارے احباب پر، ہر جگہ انشاءاللہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو سیکھ بھی جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سو بس اب کسی نے، اب کوئی نہیں کہے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مشکل ہے، تو مشکل کبھی بھی نہیں ہوتی، ایک وقت ہوتا ہے ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے، پھر چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ 5، یہ ہاتھ کا اشارہ آپ سب کو یاد ہے، سیدھی سی، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نہ جوڑیں، یہ 2 انگلیاں نہیں جڑ رہی، آپ یہ 5 انگلیاں یوں سامنے کریں، اپنی طرف ہاتھ کا رخ کریں،
تو کچھ بھی نہیں، 5 صفحات ہیں، 1 2 3 4 5، بس اس میں کون سی ٹیکنیکل بات ہے. اور یہ 5 صفحات میں سے ایک صفحہ پہلا، اور ہر انگلی کو سمجھ لیں اس پر 4 اشارے ہم نے رکھ دیے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، ذرا پلیز یہاں پہ بتا دیں. اچھا جی، یہ ہم نے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے، جن لوگوں کو چیٹ باکس سے مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے چیٹ باکس کو کھولیں، اس کے ٹاپ رائٹ کارنر پر ایک بیل کا سائن بنا ہوا ہے، وہاں سے جا کے آپ اپنا چیٹ میں بند کر دیں اس کو نوٹیفیکیشن، تو آپ کو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. باقی جو لوگ چیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی رہے گی. تو یہ ہماری بہن نے ہمیں یہ آپشن بتا دیا، تو تب سے سب کے لیے آسانی ہے. جس کو مسئلہ ہو رہا ہے اپنا چیٹ باکس کھولے، اس کے اوپر بیل کا آئیکن بنا ہوا ہے، وہاں کلک کرے، آپ کو نوٹیفیکیشن آنے بند ہو جائیں گے. ٹھیک. چلیں. اور ساؤنڈ باقی لوگوں کو چونکہ کلیئر ہوتی ہے، یہاں چیٹ باکس میں بھی وہ بتا دیتے ہیں، تو آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں تاکہ مجھے ضرورت نہ پڑا کرے. اچھا جی، پہلے صفحے کے اشارے ہم نے کہا، ہم نے پہلے ہر صفحے کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 5 صفحے ہیں، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. تو پہلے جب ہم نے ڈیوائیڈ کیا صفحے کو 4 حصوں میں، تو 4 اس کے ہم نے اللہ کی تعریف، یہ ہم نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. پھر بات آگے بڑھی تو ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا. متقیوں کے لیے ہدایت، نیچے آئے گا ھدی للمتقین. اور پھر متقیوں کی صفات، کہ اچھا یہ ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، تو متقی ہوتے کون ہیں، کون کوالیفائی کریں گے جو قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 اشارے. تو اب انہیں ہم نے، اچھا یہ دیکھیں، اب یہ 4 اشارے ہم نے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. I am not expecting from you کہ آپ کو ابھی یہ چاروں یاد ہو جائیں ایک کلاس میں، 2 کلاس میں. دیکھیں ایک اشارہ ایک کلاس میں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. اس کا مطلب ہوا 2 ویکس میں آپ نے یہ 4 اشارے یاد کرنے ہیں. وہ بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیے تھے 2 کلاسوں میں. آج ہم پڑھ رہے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت. چھوٹی سی اتنا سا ٹکڑا 2 آیات کا پڑھ کے بس ہم اس میں. اور متقیوں کی صفات یہ آگے کل کی کلاس میں پڑھیں گے، بہت ہی آسان ہے. تو آپ ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ٹھیک ہے. تو آئیے کوئی کرنا چاہتا ہے پریکٹس کروائیے، ذرا تھوڑی سی کروا دیں. اچھا، تاکہ کوئی زبردستی نہیں ہے، جو کروانا چاہے، غلطی ہو جائے، بھول جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی جی سسٹر سائمہ کروائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاء اللہ، ویری گڈ. مسز خالد آپ کروائیے. اس میں پہلے اللہ تعالی کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر مریم فہیم آپ بھی کروا دیں، پھر آگے چلتے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. میں بتاتی ہوں، سوری وہ نا ٹیلی فون درمیان میں آ گیا. تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، پھر متقین کے لیے ہدایت، پھر ان متقین کے لیے صفات، ان کی صفات ہے. ٹھیک ہے. اچھا پلیز صرف تھوڑا خیال رکھا کریں، اگر آپ کی ٹرن چلی گئی ہے تو پھر سن لیا کریں کون چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو دیکھیں اس میں کیا مشکل ہے، کوئی بھی نہیں. اگر آپ کو نہیں یاد ہوئے تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کر لیں گے ہم انشاءاللہ یاد. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا ہم ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھا کریں گے. پہلے ہم اس کا تعارف کروائیں گے، اس میں ہے کیا، پھر اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی شرح، پھر اس سے ہم کیا سبق حاصل کر رہے ہیں، کیا دعا مانگیں گے، پلان. آخر میں اس میں آنے والے اسماء اور افعال. دیٹس اٹ. بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں. اور آج تعارف کے حوالے سے تو یہ دیکھیں چھوٹا سا حصہ ہم نے ٹکڑا پڑھنا ہے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ چکے. اس ٹکڑے کے اندر ہم جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بس اتنا. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے نا. یہ دیکھیں یہ صرف اتنا ٹکڑا ہم نے پڑھنا ہے. تو
اس کا سبق بھی ساتھ ہی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، شروع میں بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اور آسانی کے لیے کروں گا، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو پتہ چلا ہدایت کی یہ کتاب ہے اور ہدایت متقیوں کو ملے گی، ٹھیک۔ تو اب ہے قرآن آسان، اب تو دیکھیں مشکل آپ نے کورس 1 کر لیا، بڑی چیزیں سیکھ لی، اب تو 3 سے کم الفاظ سیکھنے ہیں، فکرے بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے تو یاد ہو جائیں گی چیزیں۔ تو آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بس اتنی سی آیت مبارکہ ہم نے پڑھنی ہے، تو 3 نئے الفاظ ہیں، 3 فکروں کو کلر کر کے آپ کی آسانی کے لیے دکھایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ الف لام میم، اس کا تو کوئی معنی بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ کیا ہیں؟ کوڈ ورڈز۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہم کرتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ تو ایسے حروف کا معنی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا ہم ان کو ایسے ہی ادا کر دیتے ہیں، ایسے ہی ترجمہ لکھ دیتے ہیں، الف لام میم، دیٹس اٹ۔ ذالک، یہ آپ لوگ مجھے بتائیں سارے، کیا آپ کو یاد ہے اس کا معنی؟ آپ کو اس کا اشارہ یاد ہے؟ آپ لوگ بتائیں، ذالک کا مطلب مائک آن کریں سارے، مائک آن کریں، پہلے میں آپ کا ہم نے وہ سب پڑھا ہے۔ بولیں، چاہے آپ مائک آن کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن سب بولیں جب میں آپ سے پوچھوں۔ ذالک کا اشارہ ہاذا، یہ ذالک وہ، آپ مجھے بتا دیں الکتاب کیا ہے؟ الکتاب، ذالک وہ، الکتاب کیا ہے؟ اسم ہے، اسم معرفہ، اسم ہے، اسم، اسم الکتاب اسم۔ ٹھیک ہو گیا۔ لا کا معنی یاد ہے آپ سب کو کہ نہیں؟ لا نہیں، فی ہی کا اشارہ یاد ہے، اور معنی فی ہی، فی ہی، اس میں بالکل ٹھیک ہے۔ اور خدن یہ ہم نے پڑھا تھا، ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ جو لفظ ہے للمتقین، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے، اور متقین، لام اور 2 ٹکڑے، لی نہیں، لی اور المتقین، اور سے سنیں، لی اور المتقین 2 ٹکڑے، تو للمتقین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تو سارا آتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی مشکل ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ سارا ترجمہ آپ نے خود کر لیا، صرف ریب کا لفظ جو تھا نا، ریب، وہ ہے شک، شک، ڈاؤٹ، وہ اس کے اندر بچتا ہے ایک ہی لفظ جس کا ہم نے آج کے دن میں معنی پڑھنا ہے، اور وہ بس بچا، باقی ہمیں سارا آتا ہے الحمدللہ، تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کو بس ترجمہ ہمیں سارا آ گیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے۔ اچھا یاد رکھیں ذالک وہ ہوتا ہے، ترجمہ یہاں پہ کیا گیا یہ کتاب ہے، اصل میں عربی کانٹیکسٹ میں معنی اس کا وہی ہے وہ، اردو زبان کی وجہ سے ہم یوں ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے، یہ اس طرح سے کہیں گے بات، یہ وہ والی ہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، فی ہی، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو پہلے الف لام میم حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پہ عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، بڑائی بیان کرنے کے لیے کتاب کی۔ لا ریب فی، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، تو بڑا خاص اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ کوئی دنیا کی کتاب اٹھا لیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی کوئی غلطی رہ جائے تو آپ ہمیں بتائیے گا، اس کے اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ کتابوں میں غلطیاں رہ جاتی ہیں اور وہ تصحیح بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جو شروع ہوتے ہی دعویٰ کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، تو آپ اس کو بلا دھڑک اللہ کا کلام اور بہترین کتاب سمجھ کر پڑھیے۔ ھدی للمتقین،
قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، متقین، پرہیزگار، ڈرنے والے، جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب آج کل اللہ ہم پر رحم فرمائے، اینی ویز اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے دین کا ہی ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ جی میں بڑی چیز ہوں، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ ہدایت یعنی کہ کیا کرنا ہے، کب کیسے کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، اور ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ باقی بھی تو ہے نا لوگ، جب جو اللہ کو ایک ہی نہیں مانتے تو سب کچھ کرتے رہیں، آخر میں فلاح نہیں مل سکتی انہیں۔ تو ہم ہدایت پر ہوں تو واضح ہمارے گولز، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کس طرف بڑھنا ہے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے ہر کام اللہ کی رضا اور نیک نیت کے ساتھ، پھر ہم بغیر گمراہی کے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں تو کبھی سوچتا ہوں تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ کون سے انسان ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ پتھروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، لوگوں سے کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اور عجیب حیرت نہیں ہوتی؟ اور اللہ کا شکر بھی، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں اتنی گمراہی میں نہیں رکھا۔ ہاں، تو ہدی للمتقین، بس یہ آج کا سبق ہے۔ ایک دفعہ آپ ذرا پڑھ لیجئے اس کو، 30 سیکنڈز خود غور کیجئے، کہاں ٹکڑے ہوئے، کیا معنی ہے، کیا ان کی حیت ہے۔ تو لہٰذا اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ متقیوں کے لیے ہدایت کے اشارے میں کیا ہوا؟ الف لام میم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس بات کے ہم نے سیکھے، قرآن میں کوئی شک نہیں، نمبر 1 قرآن ہدایت کی کتاب، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر جو دعائیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کیا ہوں گی؟ وہ احادیث مبارکہ سے دعائیں ہوں گی۔ آپ کوشش کریں، کمپلشن نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعائیں یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بڑی پیاری پیاری دعائیں، مثلا یہ جو دعا آپ کے سامنے آج کے سبق کے حوالے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی، اب اللہم کا معنی آپ کو آتا ہے، انی کا معنی آپ کو آتا ہے، اسألوکا، سوال کرتا ہوں تجھ سے، میں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے، کس چیز کا؟ الہدی والتقی والعفاف والغنی، بڑے مزے کے الفاظ ہیں۔ الہدی، ہدایت کا، والتقی، اور تقوی کا، والعفاف، عفت کا، عفت اگر آپ کو آسانی سے یاد رکھنا ہے معنی تو پاک دامنی، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کیا وہ کہتے ہیں، عفت و شرم و حیا والی خواتین کے بارے میں، تو پاک دامنی کا، والغنا، اور غنی ہونے کا یعنی بے نیازی کا۔ تو 4 باتوں کا ہم نے اللہ سے مانگی۔ تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آرام سے، جیسے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہم انی اسألک، چاہے ایسے یاد رکھ لیں، یہ تو ویسے بھی بڑی اچھی احادیث میں نا کہ جو ہم پہلے بھی بہرحال ابھی ذکر نہیں کرتا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سر کس یہ طرح یاد کتاب کریں میں کہ اس سے پڑھیں گے؟ جی یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسے پڑھیں گے اس سے دیکھ کے؟ کتاب میں بھی ہے، یہاں سے پڑھ لیں، جہاں سے آپ کو آسانی ہو وہاں سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یوں انشاءاللہ تو ہمیں یہ احادیث کی دعائیں بہترین دعائیں ہیں، ہم اپنے الفاظ تو اتنے اچھے سے نہیں مانگ سکتے، تو کیوں نہ قرآن میں انبیاء کی دعائیں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، بہترین الفاظ ہیں۔ جی یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ کون سی بک میں ہے؟ یہ جو آپ کی کتاب آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اس میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو سر۔ انشاءاللہ پلان کیا کریں گے
کہ اگر ہم ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی کام بھی کریں نا. قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اپنا وقت لگائیں. کیسے ہدایت دے گا؟ اگر ہم اس پہ توجہ کریں گے, ترجمہ سیکھیں گے, جانیں گے, تو انشاءاللہ ہدایت اللہ رب العزت ضرور دے گا. اور تقویٰ کو بھی بڑھائیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہر معاملے میں اپنی عقل کو شامل کریں, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اللہ کا حکم آ گیا, حدود اللہ کے سامنے ہماری کوئی وقت نہیں ہے. تو اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا نا کہ سود کے معاملے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی مانند ہے, تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ کیا معاملہ رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ فائنلی جب تقویٰ بڑھے گا تو پھر ہم اللہ کی حدود کو قائم کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے بس اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے اندر اس میں کتاب 3 ہے. ٹھیک ہے, اور کتاب کی جمع کتب, کتاب کی جمع کتب, یہ اس کی جمع ہو گئی. آسان ہے, یہ تو آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں. اور متقن, متقن عربی کا لفظ متقن, اس کی جمع دونوں طرح بن سکتی ہے, متقون, متقین. یعنی اگر یہ متقن 2 پیش والا ہوتا تو متقون, اور متقن متقین. ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو, 30 سیکنڈ دے رہا ہوں آپ کو. یہ اسماء بھی ذہن میں رکھ لیں, ان کی جمع بھی پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بردر انس فرما رہے ہیں کہ اس دعا کی کوئی نشید بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے سر یہ متقون اور متقین جو ہے یہ دونوں ہی جمع ہے. جی, متقون اور متقین دونوں ہی جمع میں آ جائیں گے نا؟ ہاں یہ دونوں جمع کے ہیں. اوپر جو آیا ہے آیا مبارکہ میں وہ متقین آیا یا نون والا, اس سے ہم سمجھ گئے کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا سبجیکٹ آبجیکٹ کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 پیش یا پیش ہوگی تو سبجیکٹ ہوتا ہے. بہرحال میں ابھی نہیں چھیڑنا چاہتا, وہ ابھی لوگ پہلے کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ, یہ حالانکہ پرانی بات ہے QC1 میں پڑھا ہوا ہم نے. تو ٹھیک ہے, چلیں اسماء پڑھ لیے. تو اب ہم نے اچھا, مجھے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم اس میں افعال یا اسماء اور بھی آئیں گے, تو ہم اس میں صرف 3 حرفی صحیح افعال پڑھ رہے ہیں, صرف 3 حرفی صحیح افعال صحت مند والے, جو فتح, نصر, ضرب, سامیہ کے وزن پر آئے. تو ابھی کمزور والوں کو نہیں چھیڑ رہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی بھی فتح, نصر, ضرب, سامیہ کے وزن پر کوئی فعل نہیں ہے. چلیں آج کی کلاس تو بہت ہی آسان ہوگی. اب اس سے آسانی اور آپ کو کیا چاہیے؟ الحمدللہ. بس یہ یاد رکھیں, اگر ساتھ ساتھ تلاوت کرتے رہیں گے, مصحف کو اپنے ساتھ رکھیں گے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس میں سے نکال کر دیکھیں گے, پڑھیں گے, ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے, پھر کام آسان ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو سن لیا کریں, مشکل تو ہونی نہیں چاہیے. آپ کے پاس دیکھیں 2 دن صرف کلاس اٹینڈ کی, 5 دن پڑھے ہوتے ہیں. کسی وقت تھوڑا سا وقت نکال کے ساری ویڈیو نہ دیکھیں, تھوڑی تھوڑی سن لیں, ایک دفعہ ریوائز کر لیں, اور ایک ساتھی ضرور بنائیں. ساتھی بنا لیں گے نا پھر مشکل آسان ہے. میں بتا رہا ہوں آپ 70-80 سال کے ہیں, چاہے ایک چھوٹا بچہ 10-15 سال کا ساتھی بنا لیں, بہن ہے, بھائی ہے, دوست ہے, میاں بیوی, بچے, والدین, جس کو بھی, اور اتنے زبردست کام کا ساتھی تو پھر تو اور بھی مزہ آئے گا نا. تو ویڈیو سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کر دیں, ٹیچر بنیے انشاءاللہ, اور جب یہ کام کریں گے تو اور بھی بہتری ہوگی. تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں, اگر کوئی سوال ہے 1-2 تو آپ پوچھ لیجیے. مجھے آج یہ بتائیے کہ آج تو اب کسی کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ, ہاں نہیں آج نہیں لگتا جی, مشکل نہیں لگ رہا سر آج تو آسان ہے, پچھلا تھا نا وہ تھوڑا مشکل. وہ پہلی کلاس تھی, سارا ہی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ جی سسٹر فوزیہ پوچھیے. سسٹر فوزیہ انمیوٹ کیجیے, آپ نے میوٹ کر لیا پھر شاید خود کو. سسٹر فوزیہ ابرار, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ شاید انمیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں. اچھا, برائے مہربانی میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا, ہمارے AQT احباب اپنے نام کے ساتھ AQT لکھ لیا کریں. سسٹر صدف پوچھ رہی ہیں کہ سر کیا ہر کلاس کے بعد ہوم ورک کرنا ہوگا؟ نہیں سسٹر, ہر 2 کلاسز کے بعد.
یعنی آج اور کل کلاس ہوگی تو ایک ہوم ورک آپ کو آئے گا. یہ ہمارا پہلا صفحہ چل رہا ہے تو ہم پہلے صفحے کو 1 کہہ رہے ہیں. تو اس پہلے صفحے کا پہلا اشارہ پڑھا تھا 1A, دوسرا اشارہ پڑھا تھا 1B. آج ہم تیسرا اشارہ پڑھ رہے ہیں 1C, کل پڑھیں گے 1D. تو ہر 2 اشاروں کے بعد ایک ہوم ورک آیا کرے گا. تو انشاءاللہ آپ کو کل کی کلاس کے بعد ہوم ورک آئے گا 1C and 1D. بردر عامر ملک کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بردر عامر اس کی کانوٹیشن تو خطرناک ہے. اینی ویز چلیں. سر آپ سے پوچھنا تھا, ایک کنفیوژن تھی. جی یہ جو پڑھتے ہیں لارائبہ فی ہے, اس کے اوپر جیم ہے, تو ہم نے فی ہے پہ رک جانا ہے جب جیم ہوتا ہے تو؟ اچھا, جیم والے میں آپ کو پتہ ہے نا, آپ دونوں طرح رک بھی سکتے ہیں, ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کے لیے یہ ہے کہ چاہے آپ ایک دفعہ پہلے والے پہ رک جائیں یا اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو لا ریب فی وہاں رک جائیں تو یہ بہتر ہے. اور توئے پہ سر, جہاں پہ توئے ہو وہاں رکنا ہوتا ہے. وہ آپ رموز اوقاف جو ہے نا ہر قرآن کے پیچھے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی سسٹر نسرین اختر فرمائیے. السلام علیکم سر. ہوم ورک میں نے سر یہ پوچھا تھا آپ سے کہ ذالکا کے مطلب آپ نے بتایا ہے کہ وہ ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, یعنی عام ہم اس میں اس کو وہ کے لیے استعمال کریں گے, لیکن صرف قرآن کے لیے اسپیسیفائڈ کر دیا ہے کہ یہ کتاب. قرآن کے لیے بھی نہیں. دیکھیں اصل میں عربی میں تو وہی سینس میں ہے, یہ اردو زبان کی مجبوری ہے, یہ اس طرح اس کا ترجمہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہاں ٹھیک ہے. کیا ورک بک, یہ سسٹر صدف آپ نے QC1 نہیں کیا ہوا میرا خیال ہے, کیا ورک بک اور گوگل فارم دونوں حل کرتے ہیں؟ جی بالکل دونوں کرتے ہیں. ہوم ورک کے الگ مارکس ہیں 15% اور ورک بک کے 15% الگ ویٹیج ہے آپ کے فائنل رزلٹ کے لیے. یہ ذرا پلیز ان کو کوئی ہماری ایک QC ان کو نا ذرا پراپرلی گائیڈ کر دیں. سسٹر صدف آپ کو گوگل, ہاں ٹھیک ہے, سسٹر سمیرہ جواب دے رہی ہیں. چلیں ماشاءاللہ آپ کو جواب آ رہے ہیں وہاں پر. جی اور کوئی سوال ہے؟ میں اب کلاس کی طرف آ رہا ہوں, گرامر کی طرف. جی اچھا سر وہ بچے لگے تھے, بچے کوئی لگے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی آئیے ہم آج کی اپنی انشاءاللہ گرامر پڑھتے ہیں. اور گرامر جی فرمائیے. سر یہ ابھی آپ کی طرف سے ڈسٹارشن ہوئی تھی میری, وہ یہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. نہیں جی وہ آپ کے انٹرنیٹ سے ایشو ہوتا ہے, ہماری طرف سے تو ٹھیک چل رہا ہے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اس کے دوسرے حصے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم گرامر پڑھتے ہیں, اور آج گرامر میں انشاءاللہ ہم وعدہ کا فعل پڑھیں گے. ابھی آج کی کلاس سے پہلے آپ کو ہماری بہن ریویژن کروا رہی تھی وہبہ, اس نے عطا کیا. تو آج ہم پڑھیں گے وعدہ. آپ کو یاد ہے ہم نے نظم کیا پڑھی تھی؟ ذرا آپ میں سے کوئی کوئک چیلنج کون بتائے گا کس طرح ہم نے یاد رکھا ہوا ہے؟ جی بتائیں. سسٹر شگفتہ بتانا چاہ رہی ہیں, بتائیے. وعدہ وہبہ. ہاں وعدہ وہبہ. ہاں نظر کیسے ہم نے ایکسپریشن, سسٹر مسز سلمان احمد بتا دیں. اس نے وعدہ کیا, اس نے اللہ دینے نے کا دینے کا وعدہ کیا. اس ایکسپریشن تو آپ کو دونوں یاد ہو جائیں گے. وہبہ اس نے عطا کیا یا اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا. اچھا وعدہ تو ویسے ہی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ, اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اس لیے تو آپ کو آسانی ہوگی. تو وعدہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی, تو یہیں سے اس کی بنیاد بھی ہے. تو وعدہ کو آج ہم پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اتنا دہرائیں گے انشاءاللہ یہ کمزور حروف والا کانسیپٹ کہ آپ میں سے کوئی بھی, یہ مجھے پکی بات پتہ ہے انشاءاللہ
यकीनन आप में से हर एक को पता होगा कि ये जो वाव या और आ अलिफ है ये कमजोर हरूफ हैं, ये पक्के हो जाएंगे हमारे ज़हन में, कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन से हैं? ये जो ऊ ई आ करवाते हैं ना हमसे, बीमार लोगों की आवाजों वाले, तो वाव या और अलिफ कमजोर हरूफ हैं। सर वो मैं बताना चाह रही थी, बीच में वो दूसरी सिस्टर बोलने लगी, वो था वाहबा वादा काला दा, और अल्लाह ने अता किया, वादा किया कि ये कहा कि ज्यादा देगा इसलिए दुआ करें। नहीं, असल में पूरा एक्सप्रेशन होगा ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपको मीनिंग आ जाएंगे। वो है ये कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा कि ज्यादा दूंगा। अब कहा ज्यादा दूंगा, वहां अल्लाह ने देने का वादा पहले दो, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, और फिर तीसरा आखिर में आ गया लिहाजा हिदायत की दुआ करो। तो ये 6 के 6 आ जाएंगे। बहरहाल अभी इसको भी इंशाल्लाह हम दोहराते रहेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते चलते हैं। हम अगर कमजोर हरफ किसी फेल में आए तो क्या करता है? उस सारे फेल को ही कमजोर कर देता है। तो कमजोर अफाल और सेहतमंद में फर्क। अब जरा माइक थोड़ी देर ऑफ रखें। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि सेहतमंद अफाल और कमजोर अफाल का फर्क। इसमें कमजोर हरूफ आ गए, वो बन गया कमजोर फेल, ठीक है, और अगर नहीं है तो वो सेहतमंद फेल है। और ये 3 हरूफ वाले हैं, ये हमने पहले QC1 में पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ एक दफा अपने आप को याद करवाते चलते हैं। जो 3 हरफ वाले होते हैं ये 1 2 3, जैसे फातहात भी था, फा ता और हा, जैसे फाअला, जैसे नासरा, ये 3 हरूफ वाले हैं और इनको सुलासी मुजर्रद कहते हैं, ठीक है जी। तो ये सेहतमंद और ये कमजोर हरूफ वाले, बस ये बातें हमने पहले सीखी हुई हैं। आ जाए कमजोर अफाल के सिलसिले में 2 बातें। कमजोर अफाल कमजोर होते हैं तो किस वजह से होते हैं और कौन सी बातें? एक तो ये आते सेहतमंद अफाल के वजन पर ही हैं, ठीक है, फातहा, नासरा, दाराबा और सामिया के वजन पर। हाँ, ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप में से जिन अहबाब की QC1 के ये अबवाब जो है ना अगर थोड़े कमजोर हैं, वो कोशिश करें आपस में घर पर 1-2 दिन लगाएं बस, इंशाल्लाह इनको एक दफा दोहरा लें, क्योंकि अब ये इस्तेमाल होंगे वेरिएशंस के साथ आगे, तो जरूरत पड़ेगी कि आपको ये अच्छे आते हैं, ठीक है। तो कमजोर अफाल भी इन्हीं के वजन पर आते हैं, इसलिए वो भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई बात नहीं हमने की, इन्हीं के वजन पर आएंगे। अलबत्ता होगा क्या कि जब ये यहाँ आएंगे, होते ये कमजोर हैं, ये थक जाते हैं, थक कर गायब हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बदल कर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये काम ये करते हैं, यही इनकी खूबी बन जाती है कि आपस में टीम वर्क करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और हमने ये सबक सीखा कि हमें भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इन तब्दीलियों की वजह क्या है? वजह यह कि अरबों ने इसको, उन्हें आसानी बोलने में जिस तरह होती थी, उनके जुबान के, उनका डायलेक्ट, उनका एक्सेंट, उन्होंने जिस तरह आसानी समझी वैसे बोला, हमने उन्हें फॉलो करना, राइट। यहाँ तक वही बातें दोहराई जा रही हैं। ये वो आपकी नज़म भी आ गई जिसे हम, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने अता किया, उसने दिया, वादा उसने वादा किया, ठीक है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा उसने ज्यादा किया। अब ये उसने वाला भी आप सबको पता है, सेहतमंद अफाल में आप यूज कर चुके हैं। दआ उसने दुआ की, हदा उसने हदायत। तो अब आपने, और ये देख लें आए ये सेहतमंद अफाल के वजन पर है, वहाबा आया है फतह के वजन पर, और काला और दआ आया है नासरा के वजन पर, और वादा और ज़ादा और हदा आया है दाराबा के वजन पर। सामिया के वजन पर अभी तक कुछ भी नहीं। जी एहतशाम, पूछिए ब्रदर, सर एक सवाल है, फरमाइए।
جی آپ مائک آن کر لیں, آپ کے مائک پر آپ کو اجازت ہوتی ہے. وہاں پوچھنا چاہ رہے ہیں, کہاں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو لنک کی سر یہ نصرہ کا جو ہے کالا اس کے وزن پر, اس کی نہیں کلیئر ہوا یہ کیسے ہے. ابھی وہ کالا پر ہم آئے نہیں نا انشاءاللہ, تو تھوڑی دیر ویٹ کریں, جب آئیں گے آپ کو کلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آج وہابا ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں, آج وعدہ پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب کالا پر آؤں گا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ناصرہ کے وزن پر کیسے ہے. ٹھیک ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب نصرہ بھی فعل ہے, مضارع میں ینصر جب بن جاتا ہے یا کے ایڈیشن سے, تو یہ فعل بھی پھر مطلب کمزور افعال میں آ جائے گا. ہاں ویری گڈ کوشچن. نہیں جی ایسا نہیں ہوگا. ونڈرفل کوشچن. دیکھیں یہ اب غور کریں نا, بیسک تو ایک چیز سمجھیں, جو سب سے پہلا ان کا ماضی کے اندر پہلا سیگا ہوتا ہے نا, جو اس کی اصلی حالت ہوتی ہے, یعنی ماضی کا پہلا سیگا کہہ لیں افعال کے لیے, اس میں جو 3 حروف ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کی, وہ بتاتا ہے کہ یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے. اس کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اس کے اندر, اس کو نہیں ہم کنسیڈر کریں گے. تو فاتحہ کا پہلا فاتحہ تھا, بعد میں وہ ینصرو بنا, وہ تنصرو بنا, واو بھی آگے, ایون فاتحہ سے آگے چلے تو فاتحو واو آیا نا اس کے اندر, تو ہم اسے کنسیڈر نہیں کر رہے. شروع میں جیسے وہابا پہلے میں ہی آ گیا واہ, جیسے وعدہ پہلے شروع میں ماضی کا پہلا سیگا اور آ گیا واو آئین دال واہ, تو کمزور بن گیا. گڈ کوشچن, آئی لائک اٹ. بس اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اور دوسرے لفظوں میں بالکل یہ بردر عامر بڑی اچھی چیز یاد کروا رہے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ ہونا چاہیے اس کا. تو روٹ ورڈ چونکہ ابھی اس میں تبدیلیاں آنی ہیں, بہرحال اینی ویز یہ بھی ٹھیک ہے, بات ذہن میں رکھ لیں, یہ اس کا روٹ ورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آئیے سر روٹ ورڈ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا کمزور ہے یا مطلب صحت مند ورڈ ہے, روٹ ورڈ سے. جی ایسے ہی ایسے ہی ایسے. تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا, اس کی تھوڑی سی پریکٹس یہاں بھی کر لیتے ہیں. آج آپ نے ریویژن کلاس میں بھی کی. وہابا اس نے دیا یا اس نے عطا کیا, یحبو اب یہ کمزور تھا نا, تو یہ فاتحہ یفتح کی طرح نہیں بنا, یعنی اس کو بننا تو یوں چاہیے تھا وہابا یحبو, تو واو تھک کر گر گیا اور وہ وہابا یحبو اور حب, تو ٹھیک ہے وہاں تو افتح تھا نا, یہاں بنا وہابا یحبو. اب یہ اب تبدیلیوں سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا یہ وجہ ہے کہ ان کو کمزور افعال کہتے ہیں, ان میں تبدیلیاں ڈیفرنٹلی ہوتی ہیں. وہابا یحبو حب, تو یحبو وہ عطا کرتا ہے کرے گا, حب دے عطا کر, واہب دینے والا, موہوب جس کو دیا جائے, وہبن یا وہبن دونوں ٹھیک ہے, دینے والا. ٹھیک ہے جی. تو سر ایک ورڈ ہے وہاب, تو وہ بھی کیا اسی پیٹرن کے اسی سے اوپر بنا جی وہاب. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے دعا پڑھی تھی اس میں وہ آیا بھی تھا انک انت الوہاب, تو یہی کہا تھا ہم نے. چلیں سر یہ واہب کا کیا تھا, مصدر کیا ہے جو لاسٹ تھا, اس کا ٹرانسلیشن بتائیے کہیں. کس کا کہہ رہی ہیں, وہابا کا وہبن یا عبد اللاس مصدر جو ہے اس کا ترجمہ. وہبن وہبن دونوں ٹھیک ہیں اس کے مصدر. ٹھیک ہے, ترجمہ کیا ہوگا؟ دینے والا. اسم فعل ہے نا یہ. نہیں میں لاسٹ کی بات کری, مصدر جو لاسٹ. اچھا وہبن مصدر جو ہوگا دینا, دینا سیکشن کا نام ہے یہ. صحیح. واہب دینے والا, موہوب جس کو دیا گیا, وہبن دینا یا وہبن دینا دونوں طرح ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد ہے, اگر آپ دیکھیں ہر آپ کے اگر صحت مند افعال اچھے ہیں تو 1 منٹ میں آپ کو پتہ چلے گا. ہم نے کہا تھا فاتحہ اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھول, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا ایکشن کا نام. تو یہ کیا ہے تینوں, فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل. تو وہبن یہ وہبن یہ اسم فعل ہے. ٹھیک ہے جی, اب آگے بڑھیں. ہم اسم فعل کو روٹ لیٹر کہیں گے یا فعل ماضی کا جو وہابا اس کو روٹ لیٹر کہیں گے؟ مصدر ہوتا ہے جو ماضی کا پہلا آیا نا, اس کو بس ابھی ذہن میں رکھ لیں.
मैं इसलिए रूट लेटर भी छेड़ना नहीं चाहता था, बट एनीवेज आप मादे के रूप में से पहले 3 को ज़हन में रख लें, ठीक है। चलें अब हम लेते हैं क्वेश्चन है आज का। वादा, वादा उसने वादा किया, तो कुरान में इसका जिक्र कैसे है? वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नात, बड़ी खूबसूरत बात है। उसने वअदल्लाहु, तो अल्लाह पर आपको पता है ना ये पेश है, तो सब्जेक्ट की तरह अल्लाह ने वादा किया है मोमिनों से, ईमान वालियों से और ईमान वालों से जन्नत का। कितनी मजे की बात है, खूबसूरत बात। तो अल्लाह तो हमें इन्हीं में शामिल फरमाना। तो वअदा, वअदू, वअत्ता, वअत्ता, वअत्तु, वअत्तुम, वअदना। अरबों ने ऐसे पढ़ा, हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। वअदा उसने वादा किया, वअदू उन सब ने वादा किया, वअत्ता तुमने वादा किया या आपने वादा किया, वअत्तु मैंने वादा किया, वअत्तुम आप सब ने वादा किया, वअदना हम सब ने वादा किया। चलें जी, करवाइए, कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगी। करवाइए जी। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम और आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह। और मोहम्मद अली जैन करवाइए। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। एक्सीलेंट। मिसेस सलमान अहमद करवाइए प्लीज, रेज हैंड करके। तो आप सीक्वेंस में आइए ताकि हम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वात्ता आपने वादा किया, वात्तो मैंने वादा किया, वात्तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह, बहुत खूब। सिस्टर आयशा अरशद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वात्ता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। हम सब ने वादा किया। तो किसी के ज़हन में वैसे मुअन्नस आ रही है इसकी, क्या हो सकती है? सिस्टर इफ़त बताएं। वादत, 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 आप लोग कहते हैं मुश्किल है, आप लोग कहते हैं भाई कैसे बना रहे हैं उसकी मुअन्नस। जैसे आपको याद है ना, फतह के एंड पे आके क्या बन गई थी? फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। तो या वअदत, तो आराम से आपने मुअन्नस बना लिया। तो अभी कहते हैं मुश्किल है। आप तो बहुत लाइट लोग हैं जी। अच्छा, माजी हो गया, ठीक है। अरबी बोलचाल में लाने के लिए वही तरीका, हल वअदा। अब ये आपको खुद ब खुद आपके ब्रेन को ट्रांसलेट, बल्कि ट्रांसलेट भी ना करें, अब अरबी में समझने की कोशिश करें ताकि अच्छा हो। नाम वादा। चलिए अब अगला बताएं। हल वअदू, जवाब दें सारे। नाम वादू, नाम वादू, नाम वादू, हल वअत्तुम, नाम वादना। बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये। मैंने जानबूझ के एक को स्किप करके बात तुम पर चला गया, लेकिन आप लोगों की अच्छी कमांड हो गई है। चलें, हल वअत्ता, नाम वादू, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए, अब हमें मसला यहाँ पे पैदा होना है कि अब इसका जब हमने मुदारे बनाया तो हमने कहा कि अच्छा देखते हैं किस वजन पर आएगा। तो सामिया के वजन पे तो माजी में ही पता चल जाता है, ज़ेद उसमें थी नहीं, इसका मतलब है ऊपर वाले तीनों में से किसी के वजन पर है। अब बारी बारी देखते हैं लगाकर ऊपर वाले तीनों में से। तो अगर फतह की तरह हो तो वादा यू आदू होना चाहिए, यू आदू, वादा यू आदू, वादा यू उदू या वादा यू ईदू। अब ये 3 है, तो पहली दफा तो हमें किसी से पूछना ही पड़ेगा। अरबी बताएंगे कि भाई आप लोगों को कौन सा वजन पसंद है। तो अरबों ने कहा कि हमें वादा यू ईदू पसंद है। तो हमने कहा जी ठीक है, आपको वादा यू ईदू है, तो हम ऐसे ही इसको ज़हन में रख लेते हैं। अब ये कहने के बाद पहली तो ये ज़हन में रख लें, इसका मतलब ये हो गया कि वादा दाराबा के वजन पर,
ये अभी आपने देखा था ना टेबल पे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कमजोर हरफ है। अरबों ने कहा भाई हमने बोलना भी ऐसे है लेकिन हमसे वाव नहीं बोला जा रहा, हम बोलेंगे या ईदू। सर ये सबर वाला होना चाहिए था ना सर, ये पहला वाला नहीं होना चाहिए था। हाँ सिस्टर, यही मैं बात बता रहा हूँ, गौर से सुने कि होना चाहिए तो हमें तो नहीं पता कौन सा होना चाहिए। हमने तो कहा अच्छा वादा 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 फतह नासरा दाराबा तीनों में पहले पहले पे जबर होते हैं। इनके मुदारे के ऊपर यऊआदू अगर फतह की तरह होता तो, अगर नासरा की तरह होता तो यऊदू होता, अगर दाराबा की तरह होता मुदारे इसका यदरिबू की तरह तो होता यऊईदू। हमने अरबों से पूछा, हम नहीं कह सकते ऐसा होना चाहिए या हम ऐसे बोल दें। अरबों ने कहा भाई हम यऊईदू की तरह इसको दाराबा यदरिबू की तरह वादा यऊईदू बोलेंगे। और फिर उन्होंने कहा हमसे यऊईदू भी नहीं बोला जाता, अरबों ने कहा तो हम इसको बोलेंगे याईदू। वाव को भी निकाल दिया उन्होंने, वाव कमजोर हरफ था निकल गया, याईदू तो वादा याईदू। इसलिए होना क्या चाहिए वो हम नहीं कर सकते, हमने अरबों को फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा वादा याईदू, वादा याईदू, उसने वादा किया, याईदू वो वादा करता है, करेगा। और फिर बाकी का पूरा टेबल हम देखते हैं अरबों ने क्या बनाया। आइए, याईदू वो वादा करता है, याईदून वो सब वादा करते हैं, ताईदू आप वादा करते हैं, आईदू मैं वादा करता हूं, ताईदून आप सब वादा करते हैं, नाईदू हम सब वादा करते हैं। तो आपको पता है ताईदू वो औरत वादा करती है। तो चलें करवाइए, अब कौन कराएगा? जो पहले हैं क्यू में 19 को लेते हैं। सिस्टर आयशा करवा चुकी हैं, सिस्टर इफ़त आप करवाइए। सर मैं कराऊं? वो वादा करता है, यायदूना वो सब वादा करते हैं, तायदुन आप वादा करते हैं, आयदुन मैं वादा करता हूँ, तायदून आप सब वादा करते हैं, नायदू हम सब वादा करते हैं। तो ठीक है, तायदू या हिया तायदू वो औरत वादा करती है। गुड हो गया। सिस्टर नहीं आसिफ करवाइए। प्लीज आप लोगों के पास अनम्यूट करने का कंट्रोल होता है, अब इसको सीख जाएं, आप वेट ना किया करें हमारी तरफ से, खुद ही माइक के ऊपर टैप करें, अनम्यूट करें और करवाना शुरू कर दिया करें। याईदू वो वादा करता है, याईदूना वो सब वादा करते हैं, ताईदू आप वादा करते हैं, आयदू मैं वादा करता हूँ, ताईदूना आप सब वादा करते हैं, नाईदू हम सब वादा करते हैं। एक्सीलेंट जी। आगे करवाएं फातिमा चौधरी, आप करवाइए। फातिमा चौधरी। मैं करवा दूं सर? फातिमा चौधरी आप हैं? नहीं, मैं शगुफ्ता। प्लीज आप क्यू में करवाने दें लोगों को, फिर मेरे लिए मसला बनता है, अनफेयर हो जाता है ना, लोग क्यू में खड़े हैं। जी याईदू वो वादा करता है, याईदूना वो सब वादा करते हैं, ताईदू आप वादा करते हो, आईदू मैं वादा करता हूँ, ताईदूना आप सब वादा करते हो, नाईदू हम सब वादा करते हैं, और ताईदू वो औरत वादा करती है। एक्सीलेंट, ये ताईदू देखे ना, आप लोग तो इतना अच्छा करवा रहे हैं। ठीक है, सिस्टर मरियम फहीम आप करवाएं। सर एक क्वेश्चन था। याईदू सर क्वेश्चन ये था कि ये जो दोनों मिलते हैं मतलब एक ही हैं, जो आपने आप वादा करते हैं और वो औरत वादा करती है, दोनों एक ही हैं? जी बिल्कुल एक ही हैं, आइडेंटिकल है ना बस। हाँ बिल्कुल एक है। और इसको कैसे फर्क होगा, तो जब ये कुरान में जिस जगह इस्तेमाल होंगे तो वहां हम कॉन्टेक्स्ट को देखकर देखेंगे कि ये अंता ताईदू है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या हिया ताईदू औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, याईदू वो वादा करता है, याईदूना वो सब वादा करते हैं, ताईदू आप वादा करते हैं, आईदू मैं वादा करता हूँ, ताईदूना आप सब वादा करते हैं, नाईदू हम सब वादा करते हैं। एक्सीलेंट। तो आगे सिस्टर रहीला से करवाएंगे। आगे ये लोग जो हाथ खड़े किए हुए ना, इधर ही रहा करें ताकि आपको सीक्वेंस में आगे चांस मिल जाए। तो अरबी बोलचाल में आइए,
कहाँ गए सिस्टर रहीला? ये प्लीज इनको ड्रॉप नहीं किया करें, आप लोग रेज हैंड ही रहने दिया करें ताकि हम इन्हीं लोगों को ले लिया करें। तो सिस्टर उम्मे कुलसूम, आप अरबी बोलचाल में मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ हल या इदू तो आप क्या जवाब देंगी? ना हम या इदू। नाम या इदू, ठीक है। हल या इदूना? ना हम या इदूना। नाम या इदूना। अगर हल ताइदू बोलूं मैं आपको, फिर क्या कहेंगी? ना हम ताइदू। ना हम आइदू। अपनी तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। हल ताइदूना। नाम आइदू। आप लोग जहाँ भी बैठे होते हैं साथ कहा करें, किया करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस से वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसमें साथ ऐड कर दें हल या इदू जाइदन, तो बात आप समझ रहे हैं? सिस्टर फौजिया अबरार, मुझे पहले तो ये बताइए, डू यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन? जी सर। क्या सर मेरी स्क्रीन पे इसका मतलब है कि क्या ज़ैद ने वादा किया? या ज़ैद ने वादा किया? सिस्टर फौजिया को बोलने दे ताकि हम सबको समझ आए। क्या सिस्टर फौजिया, क्या मतलब है हल या इदू जाइदन? कौन किससे वादा कर रहा है? क्या ज़ैद उससे वादा नहीं, माइक आपका ऑफ हो गया, प्लीज सोच कर जवाब दें। क्या कौन उसने किससे वादा कर रहा है? क्या वो ज़ैद से वादा करता है? वादा करेगा या करता है? क्या वो वादा करता है ज़ैद से? ये याद रखना है आपने। जी मैं यही कह रही हूँ। या इदू वो वादा, हाँ बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो नाम ठीक है, बस ये याइदू ज़ैदन, बिल्कुल जी ये वो वादा करता है ज़ैद से या करेगा। हाँ, ये क्लैरिटी सबको है, सब लोग जो बैठे हुए हैं? नाम याइदूना जाहिदन। जी यस सर। ठीक है जी। हल याइदूना ज़ैदन, हल ताइदू ज़ैदन, ये सारी अरबी बोलचाल आप इंशाल्लाह कर लेंगे। आइए अब अमर बनाते हैं। अमर का वही तरीका है, वादा से याइदू था, हमने पहला काम क्या किया, या को उसके ऊपर से हटाया, शॉर्टकट से बना रहे हैं। अरबी में ताइदू से बनता है, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने हमारे लिए आसानी की। वो कहते हैं या को हटाएं, ई और आखिरी हरफ साकिन, तो ये बन जाएगा इद। क्या बन जाएगा? इद। इद का मतलब होगा वादा कर। इद वादा कर, इदू सब वादा करो, ला ताइद, यहाँ याद रखें ला ताइद, आखिर में ये भी साकिन है। मत वादा मत कर, और ला ताइदू मत वादा करो, सब के सब जमा का कुलिया। चलें, ये सुमेरा सुहेल करवाएं। सिस्टर सुमेरा सुहेल। काइंडली आप रेज हैंड करते हैं तो अलर्ट रहा करें। जी करवाइए। जी सर समझ नहीं आई क्या कहा आपने? आप ये करवाइए, अमर का सीगा इद इदू ला ताइद ला ताइदू। सर ये आपने शो तो नहीं हो रहा। करो। आपको नजर नहीं आ रहा? जी नजर नहीं आ रहा। तो आपने रेज तो हैंड किया हुआ ना। चलिए एनीवेज इसको स्क्रीन को री साइन इन कर लीजिए। अच्छा जी, नीचे हैं जाजिब। जाजिब आप करवाइए। यस सर। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। वेरी गुड। और हैं माजरत, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ नए लोगों को लूँ। सिस्टर शगुफ्ता आप करवाइए। सर मैं भी नहीं हूँ इंस्टीट्यूट में। इद वादा कर। भाई आज के दिन में नए नए ना, सबको चांस देना आप बारी बारी। सिस्टर शगुफ्ता को करवाने थे। चले इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। माशाल्लाह। सिस्टर फरा नाज आप करवा दें, फिर आगे चलते हैं। सिस्टर फरा नाज अनम्यूट करके करवाइए। सर अभी स्क्रीन शो हो गया, मैं बोलूं? जी। इद वो कर, इदू वादा करो, लता इद वादा मत करो, लता इदू वादा मत करो। ठीक है, सिस्टर फरा नाज को करवाने दें आप।
अच्छा जी, चलें, सिस्टर फरानाज नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। और अरबी बोलचाल इसकी उसी तरह इद होगा जब अमर का सीगा, चूंकि सामने वाले से बात हो रही होती है तो सामने वाला जवाब में कहेगा आईदू, और इसी तरह ईदू होगा तो ना ईदू। तो ला ताइद ला ईदू, ला ताइदू ला ना ईदू। और आए अब हम करते हैं इसके फाइल, मफूल और इसम फेल। तो वो क्या है? वो है वाइद, मऊद और वाद। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया है, वाद वादा वादा करना। ठीक है जी, तो चलें अब इसमें करवा दें, सिस्टर नहीद करवाइए। वाइद वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। वेरी गुड, सिस्टर इस्मा करवाइए। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाद वाद वादा करना। वेरी गुड, सिस्टर फातिमा चौधरी आप करवाइए। जी सर। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। वेरी गुड, सिस्टर मिसेस खालिद करवाइए। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बोलचाल में उसी तरह हल अंत वाइद तो नाम अना वाइद, और हल अंतुम वाइदून नाम नहनु वाइदून, ये आप सब खुद भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमारा मुकम्मल हुआ और हमने आपने पूरा टेबल दोहराता रहना है। कोशिश किया करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, अगला पूरा दिन दोहराएं, शॉर्ट टेबल दोहरा लें तो इंशाल्लाह वैसे ही आपका हो जाया करेगा पूरा टेबल। सिस्टर सुमेरा सुहेल शॉर्ट टेबल करवाएंगी, आप करवाइए। वादा इसने वादा किया, यादो वो वादा करता है, इद वादा कर, वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाहद वादा करना। वेरी गुड, सिस्टर रहीला आप करवाइए शॉर्ट टेबल। सिस्टर रहीला की आवाज नहीं आ रही, उनका माइक शायद। सिस्टर अरूज आतिफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वादा इसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, ईद वादा कर, वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। वेरी गुड, मोहम्मद शाहिद करवाइए। वादा उसने वादा किया, वाइद वो वादा करता है, ईद वादा कर, वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाद वाद वादा करना। ठीक है, सिस्टर नादिया बस आप आखिरी करवाइए। वादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, ईद वादा कर, वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाद वादा करना। वादा करना, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट टेबल इंशाल्लाह, और आपकी वर्कबुक के हवाले से आपको ग्रुप में भी मदद दी जा रही है। थोड़ा बहुत अब यहाँ पर बात करते हैं। तो इंशाल्लाह तुम सब वादा करते हो खालिद से, कौन ट्राई करना चाहता है रेस हैंड करें, और फिर मैं आपको लूंगा जो आप में से ट्राई करना चाहता है कि तुम सब वादा करते हो खालिद से। ठीक है, ब्रदर कामरान आरिफ ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगी अरबी। ताइदून वाइद खालिदन। थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। ताइदून खालिदन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जी। तुम सब वादा करते हो ताइदूना तो खालिदन, खालिद से। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदलन। बड़ा आसान है, ब्रदर जाजिब जी सर, ट्राई करेंगे। जी सर। और अल्लाह तुम सब से मगफिरत का वादा करता है अपने फजल से।
वेरी गुड, मगफिरतम मिन्हु, अपने पास से, अपनी तरफ से, वो भी ठीक है, मगफिरत का वादा करता है और अपने फजल का, ठीक है। तो इसका जवाब कौन देगा? हल वअदता खालिदन, सिस्टर साइमा मरियम दीजिए जवाब। क्या तुम वादा करती हो खालिद से? जवाब देना अरबी में, अरबी में जवाब दें आप। अच्छा, हल वअदता नाम वातु खालिदा। एक्सीलेंट, पास हो गए जी सारे। तो बस ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वादा का टेबल याद कीजिए और इसी के वजन पर वाजदा का टेबल बनाइएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे वादा याइदु है ना, तो वाजदा याजिदु, इंशाल्लाह आप पूरा टेबल बना लेंगे। और इसके साथ ही आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, गौर करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।